اللهم لك الحمد عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. قال الله تعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة واللہ خیر الرازقین. صدق اللہ العظیم. خواتین و حضرات، سامعین خطبہ جمعہ، آج میں انشاءاللہ بی اے پروڈکٹیو مسلم، ایک پیداواری مسلمان بنیے کے موضوع پر بات کروں گا. مجھ سے کئی نوجوان پوچھتے ہیں کہ ہمیں شدید احساس ہے کہ ہماری زندگی بے سمت ہے، ڈائریکشن لیس ہے، پرپز لیس ہے، ایم لیس زندگی ہم بسر کرتے ہیں. ہمیں یہ احساس ستاتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ بدلیں، کیسے بدلیں یہ انہیں نہیں معلوم. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے اندر استعداد رکھتے ہیں، پوٹینشیل رکھتے ہیں، کیپیسٹی رکھتے ہیں، وہ دنیا میں کچھ کرنا چاہتے ہیں، وہ ایک گریٹ اسپیکر بننا چاہتے ہیں، وہ ایک عظیم رائٹر بننا چاہتے ہیں، وہ ڈگریاں حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ بزنس میں بہت دور تک جانا چاہتے ہیں. لیکن کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہی اس کے باوجود کر نہیں پاتے. ہم ہر صبح اس تمنا سے شروع کرتے ہیں کہ آج کچھ نیا کریں گے، اور شام تأسف پر، افسوس پر ختم ہوتا ہے. صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے کہ مصداق ان کی زندگی گزرتی ہے. تو سوال یہ ہے کہ چینج کہاں لایا جائے؟ کیا کرنے سے زندگی پروڈکٹیو بن سکتی ہے، باصلاحیت بن سکتے ہیں آپ، پیداواری شخصیت کے مالک بن سکتے ہیں آپ، زرخیزی آپ کے اندر لا سکتے ہیں؟ اس کے لیے میں آپ کو بہت آسان فارمولا بتانا چاہوں گا. آپ جس احساس کے اندر مبتلا ہیں اس کا تعلق بیہیویئر سے ہے، آپ کے دن کی مصروفیات سے ہے، آپ کے ڈیلی روٹین سے ہے. اگر آپ کا ڈیلی روٹین سیم رہے گا تو نتیجہ بھی وہی آتا رہے گا. اسی سیم ڈپریسو فیلنگ کے اندر آپ مبتلا رہیں گے. اس لیے کہ آپ بیہیویئر چینج نہیں کرتے تو رزلٹ چینج ہونے کا امکان نہیں ہے. ہر دن ایک ہی طریقے کا رہنا سہنا، ایک ہی ڈگر پر چلے جانا اور ایک ہی قسم کی مصروفیات میں اپنے آپ کو مشغول رکھنا، وہی نتیجہ لائے گا. اگر آپ کو نتیجہ بدلنا ہے، رزلٹ کو چینج کرنا ہے، احساس کو بدلنا ہے، پروڈکٹیو بننا ہے، تو ڈیلی روٹین کو بدلنا ہوگا. خاص کر میں نوجوانوں سے کہتا ہوں، یا تو آپ صبح کا روٹین بدلیے یا شام کے روٹین کو بدلیے. خواتین ہوں تو وہ بہتر جانتی ہیں کہ کون سے وہ اوقات ہیں جہاں ان کا وقت نان پروڈکٹیو گزرتا ہے، ان کی مصروفیات لہو میں شامل ہے، بے معنی مصروفیات میں وہ مشغول رہتی ہیں، تو وہ وہاں چینج کریں. اس کے بغیر زندگی کے اندر تبدیلی آ نہیں سکتی. تو پروڈکٹیو مسلم بننے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ مارننگ آورز کو پروڈکٹیو بنائیے یا ایوننگ آورز کو پروڈکٹیو بنائیے. صبح کی جو شروعات ہوتی ہے وہ تو تہجد سے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اگر نوجوان تہجد کے لیے اٹھ بھی نہیں پاتے تو فجر کی نماز کو اٹھنا چاہیے. سب سے پہلا کام یہ ہے کہ جب آپ کی آنکھ کھلے تو آپ کیا سوچتے ہیں؟ آپ کے ذہن میں فرسٹ تھاٹ کیا آتا ہے؟
بستر سے اٹھ کر بیٹھنے اور پلنگ سے نیچے زمین پر پیر رکھنے سے پہلے جو فرسٹ تھاٹ ہے وہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ آپ کا دن کیسے گزرنے والا ہے. آپ کی صبح کی سوچ اٹھنے کے ساتھ ابھی مزید نیند کی ضرورت ہے. نماز کے لیے کچھ اور تاخیر سے اٹھ جاتے ہیں. میں تو بہت دیر سے سویا ہوا ہوں, ابھی میرے لیے گنجائش ہے. یہ تھاٹس آتے ہیں تو گویا کہ آپ کا دن آگے کا پروکریسٹینیشن کا ہوگا. سستی, کاہلی اور ٹال مٹول والی زندگی کی شروعات آپ نے آنکھ کھولنے کے ساتھ کر دی ہے, اس لیے کہ آپ کا تھاٹ ڈٹرمن کرتا ہے. اور فرسٹ تھاٹ یہ ہونا چاہیے اٹھنے کے ساتھ کہ اللہ کے ساتھ ہمارا کمیونیکیشن ہو. ہم اٹھنے کے ساتھ اللہ سے جو بات کریں گے وہ دن کا راستہ, دن کا روٹ اور دن کی مصروفیات کو طے کرے گا. جو آپ بات کریں گے خدا سے, جو آپ گفتگو کریں گے, صبح اٹھنے کے ساتھ آپ نے شکر ادا کیا, آج کے دن کی مصروفیات کے لیے اللہ سے آپ نے ایک دو جملوں میں مدد مانگ لی, گھر کے حالات کو اللہ کے سامنے پیش کر دیا. اٹھنے کے ساتھ جو فرسٹ تھاٹ ہے, فرسٹ کمیونیکیشن ہے خدا کے ساتھ, وہ آپ کے برین سیلز کو سیٹ کر دے گا. یہ پہلا کام ہے پروڈکٹیو بننے کے لیے, فرسٹ تھاٹ کو چینج کرنا پڑے گا. اس کے بعد دوسرے نمبر پر باتھ روم جاتے ہیں, مرر دیکھتے ہیں وضو کرتے ہوئے. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جب آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتے ہیں تو اپنے جسم کے اندر خامیاں تلاش کرتے ہیں, اپنے آپ کو کوستے ہیں, اپنے اندر کوئی نہ کوئی کمی تلاش کرتے ہیں. یہ ایک نیگیٹو ایٹیٹیوڈ ہے اور دن بھر آپ کا اسی سرکل کے اندر گزرے گا. ہمیں اسلام سکھاتا ہے پروڈکٹیو بننے کے لیے فرسٹ تھاٹ جو آئینے میں دیکھنے کے بعد, مرر میں دیکھنے کے بعد جو آنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو گریٹ کریں, ہم اپنے آپ پر محبت اور تحسین کے کلمات کی بوچھاڑ کریں, اللہ کا شکر ادا کریں. اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی, پروردگار تو نے مجھے بہت خوبصورت بنایا, مجھے تو نے بہت اچھا بنایا, مجھے بیسٹ آف دا ماڈلز میں پیدا کیا. سارے جانوروں اور دیگر جتنی چیزیں کائنات میں موجود ہیں ان میں سب سے بہترین ماڈل پر تو نے مجھے پیدا کیا. پروردگار یہ تو میرا ظاہری روپ ہے, یہ تو میرا ایکسٹرنل اپیئرنس ہے, یہ تو میری ایکسٹرنل پرسنالٹی ہے, یہ تو میری ایکسٹرنل بیوٹی ہے. میں چاہتا ہوں کہ پروردگار مجھے انٹرنل بیوٹی بھی عطا فرما, مجھے اچھا سا خلق عطا فرما, مجھے اچھے اخلاق عطا فرما. جیسا تو نے مجھے خوبصورت بنایا ہے ویسے ہی مجھے خوبصورت بنا دے. کیونکہ جو ایکسٹرنل بیوٹی ہے وہ عمر کے ساتھ ڈھلنے لگتی ہے, لیکن انٹرنل بیوٹی وہ عمر کے ساتھ بڑھنے لگتی ہے. ایکسٹرنل جو بیوٹی ملی ہے اس میں آپ کا کوئی رول نہیں ہے, لیکن انٹرنل بیوٹی جو آپ پیدا کریں گے اس میں آپ کا رول ہے, آپ کا کردار ہے. یہ نیوروبک سائنس جو ایروبک کی طرح جس طرح جسم کی ورزش کی جاتی ہے, دماغ کی جو ورزش ہے اس کے ماہرین بتاتے ہیں کہ جب انسان ایک نارمل روٹین ورک کے ساتھ ایک ایب نارمل, ایک نیو, ایک ناول آئیڈیا جوڑ لیتا ہے تو اس کے ذہن کے سیلز ری کنیکٹ ہونے لگتی ہیں, ری وائرنگ آف دی برین ہونے لگتی ہے, ذہن ایک نیا سانچہ اختیار کرتا ہے. یہ روز کا معمول ہے کہ آدمی چہرہ دھوتا ہے, لیکن اس وقت ایک نیا تھاٹ آپ نے اس کے ساتھ ایڈ کر لیا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے ظاہری حسن عطا کیا ہے ویسے ہی مجھے اللہ تعالیٰ باطنی حسن بھی عطا کرے. یہ گویا کہ آپ کی ری وائرنگ ہوتی ہے اور آپ کا دن مختلف ہوگا اس شخص سے جو آئینہ دیکھنے کے بعد اپنے آپ کو کوستا ہے. پھر اس کے بعد آپ فجر کی نماز کے لیے تشریف لاتے ہیں. دو لوگ نماز میں کھڑے ہوئے ہیں لیکن دونوں کی نمازوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے. پروڈکٹیو مسلم جو ہوتا ہے یا پیداواری شخصیت کا جو مالک ہوتا ہے, جو تعمیری ذہن رکھتا ہے, وہ نماز میں انہماک پیدا کرتا ہے, وہ ڈیپ انوالومنٹ کرتا ہے نماز میں. اور امام صاحب نماز میں پڑھتے ہی آیتوں کو تو ان آیتوں کے ساتھ وہ ٹریول کرتا ہے, ان پر وہ غور و فکر کرنے لگتا ہے. قرآن کہتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. ایک نیا آئیڈیا ملا کہ نماز کے بعد
دنیا کی معیشت میں لگنا ہے، مصروفیت میں لگنا ہے، اور وہاں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے. معاشی زندگی میں، یونیورسٹی میں ہی، آپ کالج میں ہیں، اسکول میں ہیں، آپ اپنے آفس میں ہی، بزنس میں ہی، وہاں بھی اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہیں. نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، ذکر اللہ ہے. قرآن کی تلاوت کرنا ذکر اللہ ہے. امر بالمعروف نہی عن المنکر کا کام کرنا وہاں بیٹھ کر بھی یہ ذکر اللہ ہے. تو ایک نیا آئیڈیا ملا کہ دین اور دنیا کی تفریق نہیں، نماز کے بعد بزنس، اور بزنس میں بھی اللہ کو یاد کرتے رہیں. جو بندہ انہماک کے ساتھ نماز پڑھے گا اس کے لیے صبح صبح فوڈ فار تھاٹ ملے گا. جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے تو ہر دن اسکول میں ایک نیا کوئی جملہ لکھا جاتا تھا، اس کا نام ہوتا تھا فوڈ فار تھاٹ، سوچنے کے لیے ایک نئی غذا، ایک نیا آئیڈیا. اس سے بہتر نیا آئیڈیا کیا ملے گا؟ قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ واللہ خیر الرازقین. ایک آئیڈیا ملا کہ اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے. رزق اس سے پوچھیں گے، رزق کمانے کا طریقہ اس سے پوچھیں گے، رزق کمانے کے لیے جو ٹیلنٹ چاہیے وہ اس سے پوچھیں گے، رزق کمانے کی راہ میں جو اڑچنیں ہی، جو مشکلات ہیں وہ دور کرنے کے لیے اس سے کہیں گے، اور رزق کمانا ہمارے لیے آسان ہے وہ اس سے پوچھیں گے، رزق میں خیر و برکت مل جائے وہ اس سے پوچھیں گے. ایک بندہ نماز میں انوالومنٹ کے ساتھ شامل ہے اور دوسرا آدمی ساتویں آسمان پر معلق ہے، یا کسی وادی میں وہ دوڑ رہا ہے، یا کسی گلی میں وہ گھوم رہا ہے، اس کا ذہن کہیں اور منتشر ہے. دو لوگوں کی نمازیں متعین کریں گی کہ اس کا دن کیسے گزرنے والا ہے. جو پہلا فرد تھا اس کا دن پروڈکٹیو گزرے گا، اس کی سوچ اچھی ہوگی، اس کا خیال اچھا ہوگا، اس کے اندر سرگرم عمل ہونے کے لیے ہمت، جرأت اور خدا پر توکل کے ساتھ وہ آگے بڑھے گا. اور دوسرا فرد نماز میں ہے موجود لیکن اصل میں وہ مینٹلی پریزنٹ نہیں ہے، صرف فزیکل پریزنس ہے نماز میں. آپ بتائیے کہ یہ دونوں لوگوں کی نمازیں یکساں ہو سکتی ہیں؟ بالکل نہیں ہو سکتی. تو یہ تیسرا عمل ہے. چوتھا عمل یہ ہے کہ جب آپ نماز پڑھ کر لوٹتے ہیں گھر کے اندر تو قرآن کی تلاوت یہ بھی ذہن کو ری فریم کرنے، ری وائرنگ کرنے کے لیے بہت ہی ضروری ہے. قرآن کی آدمی تلاوت کرے، نغمگی کے ساتھ تلاوت کرے، گنگنائے اور صوتی حسن کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرے، جیسا کہ احادیث میں آیا ہے. جب آدمی قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اسے ایک تازگی ملتی ہے، ایک سرور ملتا ہے، اور نغمگی، صوتی حسن یہ بہت ضروری ہے ذہن کو سازگار بنانے کے لیے، دماغ کو زرخیز بنانے کے لیے، پروڈکٹیو بنانے کے لیے بہت ضروری ہے. صبح صبح قرآن کی تلاوت، اس کے خوشگوار اثرات زندگی پر مرتب ہونے لگتے ہیں. یہ چوتھا کام ہے. پانچواں کام یہ ہے کہ صبح صبح انسان اگر باہر نکل جائے، تھوڑی سی واکنگ کرے، اسٹریچنگ ایکسرسائز کرے، کھیلے کودے، کوئی ایسی سرگرمی کرے جس سے جسم کے اندر پھرتی آئے، تازگی آئے، تو اس کے نتیجے میں پورے جسم کے اندر توانائی آتی ہے، خوشی کی لہر دوڑتی ہے، فوکس بڑھتا ہے. کھیلنے کے نتیجے میں ذہن کو جتنا آکسیجن چاہیے اتنا آکسیجن کنٹینٹ ملتا ہے. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں فجر کی نماز کے بعد جا کر دھڑام سے بستر پر سوتے ہیں اور اپنے آپ سے یہ کہتے ہیں کہ آج ہمارے سامنے طویل دن ہے اس لیے ہمیں کچھ اور سونے کی ضرورت ہے. یا یہ کہتے ہیں کہ ہم نے رات بہت دیر سے بستر پر ہم گئے ہیں، ہماری رات گویا کہ گزری ہے کاموں میں، لیکن جائزہ لے کر دیکھیں تو نان پروڈکٹیو کاموں میں گزرتی ہے، لہو و لعب میں گزرتی ہے، بیکار کے کاموں میں نوجوان گزارتے ہیں. اور جب سونے جاتے ہیں تو یہ سوچتے ہیں کہ رات ہماری چونکہ مصروف رہی اس لیے اب صبح میں بھی ہمیں سونا ہے. تو جب وہ آدمی اٹھے گا اپنے آفس کے لیے، کالج کے لیے، تو بھاگم بھاگ کرے گا، اجلت کرے گا، جلدی کرے گا، کوئی کام سکون سے نہیں کر سکے گا. تو معلوم ہوا کہ فجر کے بعد آپ کی ایکٹیویٹی چینج ہوتی ہے تو دن چینج ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ کوئی رات کی ڈیوٹی کرتے ہوں تو فجر کے بعد سوتے ہوں تو شام کی زندگی ان کی بدلنی چاہیے. یہ گویا پانچواں کام ہے.
اور چھٹی بات یہ ہے کہ صبح میں آپ کے گھر کا ماحول کیسے ہوتا ہے، یہ ڈٹرمن کرتا ہے کہ آپ کا دن کیسے گزرے گا۔ گھر کے اندر خوشگواری ہے، سلام اور تحیتیں ہیں، ایک دوسرے کو برکت کی دعائیں دی جا رہی ہیں، فجر کی نماز کے بعد لوگ کاموں میں مصروف ہیں، بچوں کو اٹھانے کی بھی کچھ ترانے ہوتے ہیں، جیسے سلانے کی لوریاں ہوتی ہیں، سلانے کی لوریوں کی طرح اٹھانے کے ترنم سے گائے جانے والی نظمیں ہیں، خوبصورتی کے ساتھ گھر میں خوشگوار ماحول میں بچوں کو اٹھایا جا رہا ہے، اسکول کی تیاری کرائی جا رہی ہے، گھر کا پورا ماحول خوشگوار ہوتا ہے، پازیٹیو انرجی ہوتی ہے۔ لیکن بعض گھروں میں آپ دیکھتے ہیں کہ صبح کا وقت کوہرام مچا ہوتا ہے، ہنگامہ مچا ہوتا ہے، چیخ و پکار ہونے لگتی ہے، ڈانٹ ڈپٹ ہونے لگتی ہے، بچوں کو وقت ختم ہونے کا الٹیمیٹم دیا جاتا ہے اور انہیں بتایا جاتا ہے کہ جلدی اٹھو، جلدی بھاگو، جلدی تیار ہو جاؤ۔ بچوں کی زندگی کے اندر ہم گویا کہ ذہن کے اندر ڈالتے ہیں کہ ارجنسی ایڈکٹڈ انسان بناتے ہیں، ہر کام جلدی کرنا ہے کیونکہ آخر وقت میں کر رہے ہیں، پہلے سے تیاری کرنے کا موقع نہیں ملا، نہ اٹھنے کا، نہ فریش ہونے کا، نہ ہوم ورک کرنے کا۔ اب جو کچھ کریں گے اس کو ارجنسی ایڈکشن کہتے ہیں۔ بچپن سے ہم لوگوں کو ارجنسی ایڈکشن کا عادی بناتے ہیں، ہر کام عجلت میں ہو، اس کے لیے پہلے سے وقت نہیں سوچنے کے لیے، اس سے پہلے سے وقت نہیں تیاری کرنے کے لیے، گھر کا یہ ماحول لوگ بنا دیتے ہیں۔ آپ بتائیے کہ جو بچے صبح صبح ماں باپ کی جھڑکیاں سن کر اٹھیں گے اور بغیر تیاری کے، بغیر فریش ہوئے کے، کیونکہ ٹائم لائن ختم ہو رہا ہے، گاڑی آنے والی ہے، اسکول کی گھنٹی بجنے والی ہے، تو اس بچے کا سارا دن ٹینس گزرے گا۔ جس گھر میں عورت جھڑکیاں سنتی ہو اپنے شوہر سے، اس کا سارا دن ٹینس گزرتا ہے۔ جو مرد صبح تاخیر سے اٹھتا ہے اور آفس یا اسکول یا کالج جانے کے لیے جلدی میں چاہتا ہے، وہاں جا کر بھی وہ ٹینس رہتا ہے دن بھر، پرسکون زندگی نہیں ہوتی۔ تو گھر کا صبح کا ماحول کتنا خوشگوار بناتے ہیں، کتنا پیارا بناتے ہیں، کتنا پروڈکٹیو بناتے ہیں۔ ایک دوسرے کے لیے ہم پیار بانٹنے والے، محبت تقسیم کرنے والے، رحمتوں کی دعائیں دینے والے، برکتیں بانٹنے والے اگر ہوتے ہیں تو سارا گھر پازیٹیو ہوتا ہے، اس کے اندر پازیٹیو انرجی آتی ہے، خوشگواری آتی ہے، زندگی کے بہت سے کام ہونے لگتے ہیں۔ یہ کچھ وہ اسٹیپس ہیں جو صبح میں کیے جا سکتے ہیں۔ ایسے ہی اگر شام کے اسٹیپس بتانے ہو تو اس کو بھی بتایا جا سکتا ہے، لیکن آپ ورک آؤٹ کریں۔ میں اپنی گفتگو کے اختتام پر پہنچ چکا۔ میں نے شروعات کی نوجوانوں کے سوال سے کہ کیسے وہ اپنی زندگی کو میننگ عطا کریں، معنویت کا احساس ہو انہیں، اور جو بننا چاہتے ہوں وہ کیسے بنیں۔ اس بننے کے لیے بیہیویئر کو چینج کرنا ہوتا ہے، اور بیہیویئر کو چینج کرنے کے لیے تھاٹس کو چینج کرنا ہوتا ہے، آئیڈیا کو چینج کرنا ہوتا ہے، سوچ کو بدلنا ہوتا ہے۔ اور پہلی سوچ آنکھ کھلنے کے بعد آتی ہے، فجر کی نماز سے پہلے اس سوچ کو مثبت بنائیں، پھر مرر دیکھنے پر مثبت سوچ لے آئیں، نماز میں انہماک کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ شریک ہوں، فزیکل ایکٹیویٹیز کریں، صبح میں قرآن کی تلاوت ہو، ذکر اللہ ہو، صبح کے اذکار کا معمول اپنائیں، پھر گھر کا سارا ماحول خوشگوار بنائیں، تو اس سے آپ دیکھیں گے کہ آپ کا دن اس شخص سے مختلف ہوگا جو یہ سب کام نہیں کرتا۔ اور ایک ایک دن اگر پازیٹیو ہو جائے، ایک ایک دن اگر پروڈکٹیو ہو جائے، ایک ایک دن اگر پیداواری ہو جائے، ایک ایک دن آپ نے اپنا زرخیز بنا لیا، تو آپ دیکھیں گے کہ دھیرے دھیرے زندگی کے اندر کیسے تبدیلی آتی ہے، اور آپ خود حیران ہو جائیں گے کچھ دنوں کے بعد کہ آپ کی زندگی بدل گئی، آپ انسانوں کے لیے مفید بن گئے، آپ خود اپنی ذات کے لیے مفید بن گئے، آپ خوشیوں کو بکھیرنے والے، آئیڈیاز کو دینے والے، صلاحیتوں کے مالک ہو گئے آپ۔ یہ حیرت انگیز تبدیلی آپ لے آ سکتے ہیں، یہ تبدیلی کوئی اور شخص لا ہی نہیں سکتا، یہ تبدیلی آپ ہی اپنے اندر لا سکتے ہیں۔ کسی کے اندر بس کی بات نہیں کہ آپ کو بدل دیا جائے۔ جو جن نوجوانوں کو اپنی زندگی کو پروڈکٹیو بنانا ہے، معنویت عطا کرنا ہے، تعمیری رخ دینا ہے،
انہیں سوچنے کی ضرورت ہے اور اپنے ڈیلی روٹین کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مفید مسلمان بنائے، کارآمد انسان بنائے، اپنی ذات کے لیے بھی، گھر والوں کے لیے بھی، سماج کے لیے بھی ہمیں مفید بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔